آج ہم اس کتاب کے درس نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 5۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ تو دیکھیے پچھلے سبق میں آپ کو معرفہ نکرہ کی پہچان کرائی تھی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس جملے میں یعنی القرآن کتاب، اس جملے کے اندر القرآن یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو القرآن یہ معرفہ ہے اور وجہ بھی بیان کی تھی۔ اب کیوں معرفہ ہے؟ تو اس لیے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور جس لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اور کتاب یہ نکرہ ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ اس کے آخری حرف پر تنوین داخل ہے۔ تو القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ پھر الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ عربی ہے یا عربی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی الکتاب یہ معرفہ ہے اور عربی یہ نکرہ ہے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں کہ جیسے القرآن کتاب ہے کہ قرآن کتاب ہے، تو جس چیز سے خبر دی جا رہی ہے تو خبر دینے والی چیز وہ نکرہ ہی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں خبر دی گئی کہ قرآن کتاب ہے، تو کتاب ہونے کی قرآن کے بارے میں خبر دی گئی تو کتاب یہ نکرہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب القرآن الکتاب اگر ایسے ہو تو ہم ترجمہ نہیں کر سکتے اس طریقے پر کہ قرآن کتاب ہے، بلکہ جو خبر دے رہا کسی چیز کی تو اس کو ہم نکرہ ہی لے کر آئیں گے۔ اور نکرہ لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کے شروع میں الف لام داخل نہیں کریں گے، بلکہ اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین داخل کر دیں گے، جیسے کہ اس سبق کے اندر مصنف علی الرحمٰن نے کی ہے۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، تو قرآن کے کتاب ہونے کی خبر دی، ٹھیک ہے؟ تو کتاب یہ خبر ہے کیونکہ قرآن کی کتاب ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ پھر آگے الکتاب عربی، کتاب عربی ہے یعنی کتاب عربی کی ہے، تو کتاب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ عربی کی کتاب ہے، تو لفظ عربی یہ نکرہ ہی ہے اور معرفہ بھی نہیں لے کر آ سکتے اس کو، کیونکہ جب خبر دی جا رہی ہے اور خبر یہ نکرہ ہی ہوتی ہے، یہ دھیان رکھیں۔ اور العلم مفید، علم مفید ہے، تو العلم معرفہ ہے اور مفید یہ نکرہ ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے۔ مفید کا معنی ہے یعنی فائدہ مند، ٹھیک ہے؟ العلم مفید، علم فائدہ مند ہے یا مفید ہے۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں الاسلام یہ معرفہ ہے اور دین یہ نکرہ ہے، اور معنی لگے گا الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ پھر آگیا ہے الادب واجب، تو الادب یہ معرفہ ہے اور واجب یہ نکرہ ہے۔ پہچان آپ کو بہت مرتبہ بتا دی گئی ہے، اور اتنی زیادہ مرتبہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معرفہ نکرہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ معرفہ نکرہ سے واسطہ آپ کا آنے والے ٹائم میں یا آنے والے اسباق میں پڑتا ہی رہے گا، اس لیے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی عام بات سمجھ کر اس کو چھوڑ مت دینا۔ دیکھو الادب واجب، ادب واجب ہے، تو الادب یہ معرفہ ہے، واجب یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ الادب واجب، ادب واجب ہے۔ اور الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الدرس کا معنی آتا ہے سبق، اور سہل کا معنی آتا ہے آسان، تو الدرس سہل سبق آسان ہے۔ آگے دیکھیے الجمل طویل، الجمل کا معنی آتا ہے اونٹ، طویل کا معنی آتا ہے لمبا، تو الجمل طویل اونٹ لمبا ہے، ٹھیک ہے؟ اور البیت جدید، البیت کا معنی آتا ہے گھر اور جدید کا معنی آتا ہے نیا، تو البیت جدید گھر نیا ہے۔ آگے دیکھیے الزہر صغیر، تو الزہر، زہر کا معنی آتا ہے پھول، اور صغیر کا معنی پچھلے سبق میں بھی آپ نے پڑھا تھا کیا؟ صغیر کا معنی چھوٹا، تو الزہر صغیر پھول چھوٹا ہے۔
آگے الشجر کبیر، تو شجر کا معنی آتا ہے درخت اور کبیر کا معنی آتا ہے بڑا، اور معنی لگے گا اس کا الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ پھر آگے اللعب ضروری، دیکھو اللعب، اللعب کا معنی آتا ہے کھیل، اور ضروری کا معنی آتا ہے ضروری، تو پورے کا معنی لگے گا اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی الجملے اس سبق کے اندر آئے ان میں پہلا والا لفظ معرفہ تھا اور دوسرا والا لفظ نکرہ، اور ان کی پہچان یہی ہے کہ جو معرفہ تھا اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور جو نکرہ ہے اس کے آخری حرف پر تنوین داخل ہے۔ آگے دیکھیے، دیکھو یہ اسئلہ دے رہے ہیں، تو اس اسئلے کے اندر 6 سوال ہیں، ان کا عربی میں ہی جواب دینا ہے۔ جیسے کہ من انتا، تو کون ہے، تو جواب دے دو اس کا ہے کہ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کہ حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے، تو اگر تم بڑے ہو تو جواب دے دو کہ نعم انا کبیر، ہاں میں بڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عربی میں ہی اس کے جواب لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ پھر اس کے نیچے ترجمہ کرو، دیکھو یہ اردو جملے لکھے ہوئے ہیں، ان کا عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر 1-2 جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے علم ضروری ہے، تو علم ضروری ہے، اس کی عربی بنائیں گے ہم العلم ضروری، تو معنی ہو جائے گا علم ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کھیل مفید ہے، تو کھیل کی عربی آتی ہے اللعب، اور مفید کی آتی ہے مفید ہی آتی ہے، مفید ہی بولتے ہیں عربی کے اندر، تو کھیل مفید ہے، اللعب مفید، کھیل مفید ہے۔ اسی طریقے سے گھر بڑا ہے، تو البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ اور پھر آ گیا گھوڑا چھوٹا ہے، تو گھوڑے کی عربی آتی ہے الفرس، اور چھوٹا ہے تو چھوٹے کی عربی آتی ہے صغیر، تو پورا جملہ بنے گا الفرس صغیر، گھوڑا چھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سب جملوں کی عربی بنانی ہے، جو اردو جملے لکھے ہوئے ہیں ان تمام جملوں کی عربی بنانی ہے، اور اس کو صرف ترجمہ کر کر مت چھوڑ دینا، کیونکہ جب انسان عربی بناتا ہے تو بنانے سے ہی عربی بنانا آتی ہے، عربی بنانے سے ہی عربی بنانا آتی ہے۔ صرف یاد کر لینا اور سبق یاد کر لینا، تمرین چھوڑ دینا، یہ بھی آپ کو بہت نقصان دے گی، اس لیے تمرین بھی ساتھ میں ضرور بنائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں یا پرسنل نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں، اور جو بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اور اب تمرین کی یا اردو سے جو عربی بنانے کی جو تمرین آپ کے سامنے آئی ہے، یا اسئلہ جو اس کتاب کے اندر آیا ہے، آپ اس کو بھی واٹس ایپ پر سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو بھی چیک کر کے آپ کے سامنے سینڈ کر دوں گا۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بالصواب۔